اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی ہم ایک اہم ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک انتہائی مختصر ترین قرآن پاک کی ایک سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ 1 منٹ کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس سے آپ کے دولت میں اضافہ، پیسے میں اضافہ اور کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ بے شک آپ اس وظیفے کو آزما لیں، بے شک آپ اس وظیفے کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال، آپ کے افعال سدھرنے لگ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ جب اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں تو اس جگہ مال و دولت کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیاوی حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ جگہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، ان جگہوں پر بے برکتی ہوتی ہے، ان جگہوں پر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ، بیماری، پریشانی سب انسان کے ساتھ لاحق ہے، لگی ہوئی ہے، لیکن وہ انسان جس کو بیماریاں لگاتار آئیں، پریشانیاں لگاتار آئیں، تو اس کی 2 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اعمال، اس کے افعال کی دنیا میں الارمنگ سچویشن سزا دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، اس سے قبل کہ آپ کا یہ جو عمل ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید اس طرح کے افعال، اعمال کی مکمل رہنمائی فرماتا ہے، گمراہ اور بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، تاکہ انسان روز بروز آئے روز اس کے بڑھتے ہوئے مسائل سے خود کو خلاصی پا سکے، اپنی نجات حاصل کر سکے۔ ناظرین گرامی، آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کا مختصر سا شان نزول آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بیہقی نے، امام بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، یعنی لڑکے مر جائیں، اس کو ابتر کہا جاتا ہے عرب میں، جس کا معنی ہے مقطوع نسل۔ گویا ابتر سے مراد وہ شخص ہوگا جس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہو۔ بعض روایات میں کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورت یعنی سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد یعنی لڑکے یا بچے پیدا نہ ہونے کی سبب ان کو ابتر کا طعنہ دیتے، یا دوسری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگے ہوئے تمام طعنوں کا جواب دیا گیا کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر نعوذ باللہ کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی تھی، انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ آپ کی اولاد آپ کی لڑکیوں سے یعنی بیٹیوں سے ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب سے۔ یہ نسل چونکہ نسبی ہوگی لیکن یہ بھی آپ کی نسل شمار ہوگی۔ پچھلے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ان میں تعداد میں زیادہ ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ یعنی انا اعطیناک الکوثر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کوثر و خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس کے منافی نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس میں خیر کثیر میں داخل ہے۔ اس لیے امام سفیر مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے، اس میں جنت کی خاص نہر یعنی کوثر بھی داخل ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی ایک حدیث نقل فرمائی جس کے اندر کوثر کی فضیلت، کوثر کے اسباب اور واقعات ذکر کیے گئے۔ ناظرین گرامی، اس سورۃ کی آخری جو آیت ہے فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آخر سے پہلی والی آیت میں لفظ نہر استعمال ہوا۔ نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے جس کا مسنون طریقہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے، جیسا کہ گائے، بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا یا جانور کو لٹا کر حلقوم پر چھری کرنا ہے۔ عربی میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ ونحر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نحر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں کفار کے باطل خیال کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں کی ہدایت فرمائی گئی، ایک نماز یعنی فصل لربک کا، اور دوسری ونحر یعنی قربانی کی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، جبکہ قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد ہے، کیونکہ ان کی قربانیوں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر یوں ہوا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آیت میں ونحر کے معنی قربانی ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا، مجاہد اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مستند روایتوں سے ذکر ہے۔ یہ تو سورۃ الکوثر کا تفسیری مطالعہ تھا جس کے رموز و اوقاف آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں سورۃ الکوثر کے عمل کی ترتیب کی طرف۔ اس کے بہت زیادہ عمل اور بہت زیادہ طریقے ذکر ہوئے، دو طریقے بہت مشہور ہیں جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ایک یہ کہ سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کپڑے کی ایک عدد تھیلی جو بآسانی جیب میں آ سکے، اس پر صبح و شام 129 دفعہ سورۃ الکوثر مع تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کیجیے۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی تھیلی میں نوٹ ڈالیں یا نکالیں، ایک دفعہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ گھریلو اعمال، افعال، روزانہ کے ایسے اعمال جس کے اندر برکت کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ ضرور اس سے آپ کو نصیب ہوگی۔ ناظرین گرامی، ایک تو یہ طریقہ تھا جو کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ آپ نے مسلسل کرنا ہے تو اس سے آپ کے رزق میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ دوسرا طریقہ، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ رات کو آپ نے وضو کر کے سونا ہے، وضو سے پہلے اپنے بستر پر جائیں، سنت کے مطابق بستر کو جاڑیں، بستر کو جاڑنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 بار درود مبارکہ پڑھیں، یعنی اللہم صلی علی محمد الی آخرہ۔ 3 بار درود مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے درود مبارکہ پڑھنی ہے۔ درود مبارکہ دوبارہ پڑھی، دوبارہ درود مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنا ہے، اپنے جسم پر ان ہاتھوں کو ملنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے عیب اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے دولت میں برکت ہو، آپ کے گھر کی چیزوں میں برکت ہو، تو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں، پھونک بھی مار سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے جس چیز پر آپ پھونک ماریں گے اس سے آپ کے اس چیز میں آپ کی برکت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی،
یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، اس وظیفے کو اپنے اعمال میں شامل کیجیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔